أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف گل پاکش 2030 یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ میں تقریباً ہر روز کسی نہ کسی وقت آپ کے سامنے ضرور آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے شب و روز اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اگر گزرے تو اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا جو کہ ابھی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، سوچا چلیں اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ سب سے پہلی بات، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہی اللہ کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں اللہ نے انسانی شکل و صورت میں پیدا کر کے ہم پہ بہت بڑا انعام کیا۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان نبی، خاتم النبیین نبی، امام الانبیاء نبی کی امت سے پیدا کیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص الخاص پیارے پیارے بچوں، کیونکہ پیارے پیارے بچوں سے میں اس لیے مخاطب ہوتا رہتا ہوں کہ ان پیارے پیارے بچوں نے اس ملک و قوم کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، فیوچر انہی کا ہے۔ ہم آج اگر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے غلط روشوں پر پڑ چکے ہیں اور ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور خدا سے دوری اختیار کر لی ہے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا ہے، سنہ نبوی کو بھی چھوڑ دیا ہے، تو آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار بھی تو میں اور ہم ہی ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی کوتاہیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو ان کے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر رائیں تلاش کرنے کی نصیحت و تلقین کرتے رہیں، تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن ایک ایسی کتاب دے کر زندگی بسر کرنے کے لیے گائیڈ لائن دے دی، اور اس گائیڈ لائن کو امپلیمنٹیشن کے لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ تو کیوں نہ ہم آج اگر کوتاہی میں زندگی گزار چکے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اپنے بچے جو کہ اس دنیا کی آنے والی نسل ہے، جس نے اس دنیا کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، خاص الخاص جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پر ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا۔ کیا اس ملک کے اوپر جو حکمران آئے 1947 سے لے کر آج تک، کیا انہوں نے اس کلمہ کی، جس کی بنیاد پر اس ملک کو دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان سے علیحدگی کا مطالبہ کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، کیا اس ملک کے اندر وہ کلمہ نافذ العمل ہو سکا، وہ قانون نافذ العمل ہو سکا، وہ خدا کا پیغام نافذ العمل ہو سکا؟ ہرگز نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف اسلامی ٹچ دیا گیا ہے، اسلام کو صحیح طریقوں سے نافذ العمل نہیں کیا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اپنی کوتاہیوں کو بھول جائیے،
جو ہو گیا اس کو بھول جائیے، آگے کی فکر کیجیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم آج بھی پلٹ آئیں گے اپنے اس راستے کی طرف جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی دعا سکھائی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، وہ راستہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ راستہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے، وہ سیدھا راستہ اگر ہمیں مل جائے، اس پہ چلنے کی ہم کوشش کر لیں تو ضرور ہمارے بچے ہم کو دیکھ کے اس راستے ہی کی طرف چلیں گے، آگے پیچھے بالکل نہیں چلیں گے۔ اور جب وہ اس راستے کی طرف چلیں گے تو انشاءاللہ اس منزل کو پا کر رہیں گے جس منزل کا ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے اور تمام انبیاء نے اس راستے کی پیروی کی اور اس راستے ہی کی طرف چل کر دکھایا اور قوم کو بھی چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ کچھ قومیں کامیاب ہوئیں، کچھ قومیں ناکام ہوئیں، جو ناکام ہوئیں ان کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر قصہ جات کی شکل میں موجود ہے۔ وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں قوم نے اللہ کی نہ مانی، ان کے ساتھ کیا ہوا، فلاں قوم نے اللہ کی نہ مانی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تمام تر واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں پھر بھی جو ہے وہ عقل نہیں آتی، شعور نہیں آتا۔ آج ہم بھی انہی کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کا راستہ ہے، جن پہ پھٹکار پڑ چکی ہے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ہم انہی کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے حکمران بھی انہی کو فالو اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ تدبر کر کے غور و فکر کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام تر غلطیاں جو ہمارے بڑوں نے کی ہیں، جو ہم نے کی ہیں، ہمیں ان سے توبہ کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور اس ملک کی باغ ڈور ایسے نوجوانوں کے ہاتھ میں دینی ہوگی جو کہ اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف ہمیں کوشش کرنا ہوگی، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ میرا اور آپ کا اللہ، انشاءاللہ اگر ہمارے ارادے اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہمارے قدم چومے گی، اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ کیونکہ میری ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، صرف اور صرف 3-4 منٹ باقی ہیں اور میں اپنے گیٹ کی طرف رواں دوا ہوں، یہ گیٹ پہ پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے غور و فکر کرنے کی سوچ اور توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہم غلط تھے اور غلط کر رہے تھے، اللہ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی سرخرو ہو سکیں اور وہ راستہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اور پھر اصلاح معاشرہ کی طرف زور دینا ہے۔ اگر ہم اصلاح معاشرہ کی طرف زور دینے میں کامیاب ہوگے تو یقیناً یہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان اور آخرت بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ کیا آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے؟ ضرور کرو گے انشاءاللہ تعالی۔